السلام علیکم جی، فیاض رحمے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور اے پی سنگھ کے حوالے سے، اور اے پی سنگھ اور سیما حیدر کے لیے نئی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ بھارت کے لوگوں نے اے پی سنگھ اور سیما حیدر کے خلاف دھڑا دھڑ مقدمات درج کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو کچھ لوگوں نے اے پی سنگھ کے ایک فعل کو گھناؤنا جرم قرار دے دیا ہے۔ بھارتی میڈیا ایکسپرٹ اور لیگل ایکسپرٹ جو ہیں اور گورنمنٹ آفیشل کا یہ کہنا ہے کہ اے پی سنگھ نے ایک ٹریس پاسر اور ایک پاکستانی جاسوس کو پناہ دی اور پناہ دینے کے بعد اسے بالی ووڈ میں کام دلوانے کی کوشش کی، دین اس کو سوشل میڈیا پہ پاپولر کیا اور اس کے علاوہ ایک اکاؤنٹ کھول کر اسے فنڈنگ کرائی جس کی بھارت کا قانون اجازت نہیں دیتا، جو کہ ایک اللیگل ٹریس پاسر ہے۔ اس کو اس طریقے سے فنانشلی سپورٹ کرنا اور اس کو بھارت میں اس حد تک پروموٹ کرنا اور اس حد تک پرسنل لینا، اس تمام چیزوں پہ بھارتی عوام جو ہے وہ غصے میں آ گئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اے پی سنگھ کی ویریفیکیشن کروائیں کہ وہ بھارتی ہے بھی یا نہیں۔ ایون کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ اے پی سنگھ جو ہے شاید یہ بھی بھارتی نہیں ہے اور یہ بھی سیما حیدر کی طرح ٹریس پاسر ہے اور اس کا تعلق بھی کسی اور اسٹیٹ سے ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کیونکہ جو کنڈکٹ ہے اے پی سنگھ کا وہ ٹوٹلی طور پر بھارت مخالفت کنڈکٹ ہے اور اے پی سنگھ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے بھارت کی مخالفت کرنی ہے، ہر صورت میں بھارت کی مخالفت کرنی ہے اور بھارت کے قانون کی دھجیاں اڑانی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے قانون کا احترام نہ کرنا اور ایک ایسے شخص کو پناہ دینا اور پروموٹ کرنا جس کے اوپر ایک ایجنسی کا ایجنٹ ہونے کا، جاسوس ہونے کا الزام ہے، جو کہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی 2 لوگ اور بھی پکڑے گئے جو انلیگل طریقے سے آئے تھے اور بھارت میں گورنمنٹ ملازمت تک حاصل کر لی انہوں نے۔ تو یہ ساری چیزیں بھارت کی سیکیورٹی کے اوپر بھی بہت بڑا سوال ہے اور اے پی سنگھ کے کنڈکٹ کے اوپر بھی بہت بڑا سوال ہے، جس کو لے کر بھارتی لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اے پی سنگھ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے اور چھکے چھڑا دیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اگر بات کی جائے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ غلام حیدر کے والد صاحب کا انتظار ہو رہا ہے، وہ جیسے ہی روشن عظیم صاحب کے پاس پہنچیں گے تو وہ روشن عظیم صاحب اسلام آباد کا رخ اختیار کریں گے۔ تو روشن عظیم صاحب اب جو ہے وہ غلام حیدر صاحب کے والد کا انتظار کر رہے ہیں، جنہوں نے کل کا ٹائم دیا ہے اور متوقع ہے کہ کل وہ آئیں گے اور اس کے بعد پاکستان میں انڈین ایمبیسی میں روشن عظیم اور غلام حیدر کے والد جو ہیں وہ چکر لگائیں گے اور وہاں پر جا کر ایک فائنل پروسیس ہوگا، وہ پورا کرنے کے بعد پھر غلام حیدر کو بلایا جائے گا اور جیسے ہی غلام حیدر پاکستان آئے گا پھر ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے بعد بھارت میں جو ہے وہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ گنونے چہرے سامنے آئے ہیں جنہوں نے غلام حیدر کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پہ تھوڑا سا فرق سمجھیے گا، روشن عظیم کو نہیں، غلام حیدر کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ اس میں کچھ یوٹیوبر ہیں جو پاکستان سے جن کا تعلق ہے، کچھ پاکستان سے باہر ہیں جو پاکستان میں ہیں، ان کے اگینسٹ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر بلیک میل کرنا، سائبر بولنگ کرنا، ہراساں کرنا، اس طرح کے مقدمات پاکستان کی فیڈرل ایجنسی میں داخل کر دیے گئے ہیں اور غلام حیدر کی پرمیشن کے بعد یہ مقدمات جو ہے وہ درج کر دیے گئے ہیں۔ یہ مقدمات 2 طرح کے ہیں۔ ایک طرح کے مقدمات میں غلام حیدر خود کمپلیننٹ ہے، مدعی ہے بذریعہ روشن عظیم صاحب، اور ایک طرح کے مقدمات میں روشن عظیم صاحب خود مدعی ہیں
اور یہ بڑی ہی سخت قسم کی پروسیڈنگ ہے جو یہاں پہ مختلف یوٹیوبر کے اگینسٹ ہونے جا رہی ہے، جنہوں نے فالس نیوز پرووائڈ کی، غلام حیدر کو بلیک میل کیا، ان کی حد تک، اور کچھ کے میسیجز جو ہیں وہ مجھے بھی فارورڈ کیے روشن عظیم صاحب نے، جو کہ انتہائی آپ کہہ لیں کہ غیر مناسب قسم کے میسیجز تھے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ اس بلیک میلنگ کے دھندے میں مصروف رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کنڈکٹ پر معذرت کریں اور بیک ڈور غلام حیدر سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں یا سیٹل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگروائز تو پھر ان کے لیے بڑی مشکل ایک ٹاسک شروع ہونے والا ہے، اور ان کے لیے جیل پھر پکی ہے، اور اس طرح کے اس میں ضمانت بھی نہیں ہونی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور میں پہلے ہی بہت سارے دوستوں کو میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو اسے ایسا کنڈکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ تو ایک بلیک میلر کی حد تک اپڈیٹ تھی۔ اس کے علاوہ تمام طرح کی تیاریاں جو ہیں وہ پاکستان میں کمپلیٹ کر لی گئی ہیں۔ اب پاکستان میں فردر جو ہے وہ غلام حیدر کے والد صاحب کا ہی انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیما حیدر کی جو حقیقت ہے وہ پوری بھارتی میڈیا اور پوری بھارتی عوام کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے، اور کبھی ڈانس اور کبھی دھرم کا روپ اختیار کرنا، یہ بدلتے چہروں نے ایک چیز واضح کر دی ہے کہ سیما حیدر صرف ڈھونگ کر رہی ہے، ناٹک کر رہی ہے، اس چیز کا ناٹک کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو وہاں سے نکالا نہ جائے، کیونکہ اب سیما حیدر کو اس بات کا ریلائز ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر بھارت میں سٹے نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس کے بچے بھارت میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ آدھار کارڈ کے بغیر، نیشنل آئی ڈی کارڈ کے بغیر، رجسٹریشن نمبر کے بغیر آپ کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا، مارک شیٹ کے بغیر آپ کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا۔ تو یہ ساری چیزوں میں سیما حیدر جو ہے وہ پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ بچوں کو اسکول داخل کروانا بھی سیما حیدر کا ایک ایجنڈا ہے، ایک گھنونا ایجنڈا ہے کہ یہ بچوں کو اسکول کیوں داخل کروانا چاہتی ہے۔ انشاءاللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا اس کا خاص پلان ہے، ایک سازش ہے، جو میں آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سیما حیدر بچوں کو اسکول میں کیوں داخل کروانا چاہتی ہے اور کس نے اس کو یہ مشورہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو ایجوکیشن دلانا چاہتی ہے، کسی نے اس کو مشورہ دیا ہے کہ تم یہ سٹیپ لو، اور وہ سٹیپ اس نے کیوں لیا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے بھارت کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔